الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پچھلے ہفتے سے سورہ اخلاص کے جو معنی دیکھتے آ رہے ہیں۔ کل ہم نے اس بات پہ اپنی بات کا اختتام کیا تھا کہ کس طرح کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یا اپنی خودداری بیچنا، اپنی عزت نفس بیچنا، اس کو بھی شرک کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اگر آپ واقعی سورہ اخلاص کو پوری طرح اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں۔ کس طرح انسان کے دل پہ، اس کی ذات پہ، اس کی زندگی پہ اگر کوئی چوٹ پہنچائے تو صرف اللہ پہنچائے، اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور کوئی بات کر رہا ہے، کچھ سنا رہا ہے یا آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے یا آپ اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہو، ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو وہ پھر زندگی کا بھی ضیاع ہے، ایفرٹس کا بھی ضیاع ہے، توحید کا بھی آپ کی وہ ضیاع ہے۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں لم یلد ولم یولد کو۔ نہ کوئی اولاد ان کی ہے، نہ ان کی کوئی اولاد۔ قوم تو از رنگ خوں بالاتر است، قیمت یک اسودش صد احمر است۔ قوم تو از رنگ خوں بالاتر است، تمہاری یہ جو قوم ہے، مسلمان قوم، یہ رنگ اور خون سے اونچی ہے، یعنی آپس کی ذات پات سے، آپس کی جو ہے وہ آپ کے جسم کے کلر سے، ریس سے اور آپ کے خون سے، یعنی کہ آپ کس زمانے سے تعلق رکھتے ہو یا کون سے گروہ سے تعلق رکھتے ہو، قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، اس سے مسلمان قوم جو ہے وہ اونچی ہے۔ قیمت یک اسودش، ایک کالے غلام کی قیمت، صد احمر است، 100 گوروں سے زیادہ ہے۔ 100 گوروں سے ایک مسلمان غلام کی قیمت زیادہ ہے۔ یہاں پر جو اصول جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے اس کی قیمت زیادہ نہیں ہے کہ وہ کالا ہے تو اسلام نے آگے کہا کہ کالے کی ویلیو آج سے کالوں کی ویلیو زیادہ ہوگی اور گوروں کی ویلیو نہیں ہوگی۔ یہ اس کے پیچھے اصول نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کے رشتے کے اندر پروئے گئے ہیں، جب آپ نے اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے ذہن سے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ غلامی ہے تو صرف اللہ کی غلامی ہے، تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے جو ہے وہ جسم کا رنگ کیا ہے۔ پھر اگر کوئی 100 گورے ہوں جو لا الہ نہ کہتے ہوں، ان سے وہ ایک کالا یا ایک غلام شخص بہتر ہے جو لا الہ الا اللہ کو ماننے والا ہو۔ تو اس لیے یہ وہی والا اصول یہاں پر واپس آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہم یہ ڈفرینٹ لسانیت کے اندر یا ریس کے اندر اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر کے سمجھتے ہیں کہ میری پگڑی سب سے اونچی ہے، یا میرے گردن کے سریے کو کوئی جھکا نہیں سکتا، یا میں جس زبان میں بات کرتا ہوں وہ سب سے افضل زبان ہے، تو یہ ساری چیزوں کا توڑ ہے سورہ اخلاص جو آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی صورت آپ کے اندر جو ہے وہ اس چیز کی ذرہ، اس چیز کی جو ہے وہ پائی، اس چیز کا رائی برابر بھی جو ہے وہ شک نہ رہ جائے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اس چیز میں ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اپنی زبان کی وجہ سے میں اپنی زبان کی وجہ سے پہچانا جاؤں یا میں اپنے رنگ کی وجہ سے پہچانا جاؤں، اس میں سے اپنے آپ کو نکالیے۔ خطرہ آب وضو کمبرے، در بہا برتر زخون قیصرے۔ ایک غلام کے وضو کا ایک قطرہ ایک قیصر کے یا ایک بادشاہ کے خون سے اور اس کے سارے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اب جو رشتہ افضل ہے، لم یلد ولم یولد، ہم نے جب پہلے بھی بات کی تھی، اور اس کے جو پہلے جو 2 ڈیز تھے جس کے اندر ہم نے ٹرانسلیشن اور اس کی باقی ڈیٹیل میں بات کی تھی، وہ آپ لوگوں نے کلاسز میں اپنے ٹیچرز کے ساتھ اور آپس میں شیئر بھی کرنی ہے، کیونکہ وہ ساروں کے ساتھ وہ والی بات شیئر نہیں ہوئی تھی۔
کہ یہ جو ریلیشن شپ کے جو مشرکین کو جواب دیے گئے تھے کہ اللہ کے بارے میں جو وہ پوچھتے تھے کہ کیا اس کا کوئی باپ ہے, کوئی بیٹا ہے, وہ کہیں اس کی ریلیشن شپ ہے, وہ جینڈر کیا ہے, یہ وہ, جب اس ساری چیزوں سے نکال دیا گیا ہے تو یہاں پر اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو ان تمام ریلیشن شپس میں سے نکال لو, اور آپ کے لیے اور میرے لیے بھی جو ریلیشن شپ سب سے افضل ہے وہ ریلیشن شپ ہے لا الہ الا اللہ کا. اس کے علاوہ باقی تمام جتنے بھی جو ہے وہ ریلیشن شپس ہیں وہ چھوٹے ہیں, بس وہ زندگی گزارنے کے لیے ہیں, ان کا ادب کرنا ضروری ہے, لیکن اس کی وجہ سے اپنی پہچان بنانا اور اس کے اوپر اترانا اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کلیم کرنا کہ میں تم سے بہتر ہوں چونکہ میں اس رشتے میں بہتر ہوں کہ میں مرد ہوں, یا میں جو ہے وہ فلاں قبیلے سے یا فلاں صوبے سے تعلق رکھتا ہوں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شرک کے زمرے کے اندر آ جائیں گی, سورہ اخلاص کے خلاف ہوں گی. فارق اسباب و امام باش ہم چو سلمہ زادہ اسلام باش, اپنے آپ کو ماں کے, باپ کے, چاچا کے رشتے سے آزاد کر لو کہ میں فلاں ابن الفلاں ہوں, میرا باپ فلاں پوسٹ پہ بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, میری والدہ کو تم کیا جانو, جو مرضی اس کا طریقہ کار نکالے, اپنے آپ کو ان سے آزاد کر لو کہ فلاں شخص جو ہے وہ میں اس کو جانتا ہوں وہ جو 21ویں گریڈ میں فلاں جگہ پہ ہے, یا وہ لیفٹیننٹ جنرل, یا فلاں ابن الفلاں, اس سے اپنے آپ کو نکال لو اور کیا کر لو, ہم چو سلمان زاد اسلام باش, حضرت سلمان فارسی کی طرح اپنے آپ کو اسلام کا بیٹا بنا دو. ایک یہ روایت کے تحت جو ہے وہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ تم کون ہو, انہوں نے کہا میں سلمان ہوں. اس نے کہا نہیں تمہارا نسب وغیرہ کیا ہے, کہاں سے آئے ہو, کیا تمہارا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا میں سلمان ابن اسلام ہوں, یہی میرا تعلق ہے, یہی میرا رشتہ ہے, یہی چیز سے میں پہچانا جا سکتا ہوں, اسی چیز سے آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی کہ میں کس قبیلے سے آیا ہوں, میرے قبیلے کا نام اسلام ہے. تو آپ بھی اب اور ہم بھی اب قبیلہ اپنا صرف اسلام کر لیں. نقطہ اے ہمدم فرزانہ بھی شہد رادر خانہ ہائلانہ بھی, میرے پیارے دوست میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاؤں, میرے عقل مند دوست میں تمہیں ایک زبردست نقطہ سمجھاؤں. شہد رادر خانہ ہائلانہ بھی, کبھی تم نے شہد کے چھتے کے اوپر غور کیا ہے؟ اب یہ اگزامپل آ رہی ہے, اب آپ لوگ سب بھی اس پر سوچئے کہ شہد کا چھتا جو ہوتا ہے جس میں شہد کی مکھی ہوتی ہے, اور مختلف مکھیاں ہیں, ایک کوئی چھوٹی مکھیاں آ رہی ہے, کوئی بڑی آ رہی ہے, کوئی ذرا زیادہ لال آ رہی ہے, کوئی ذرا ڈارک آ رہی ہے, اور آ کر جو ہے وہ شہد بنانے کا کام کر رہی ہے اور مختلف پھولوں میں سے لے کر آ رہی ہے. آگے کیا بات آ رہی ہے, قطرہ از لالا ہم راستے قطرہ از نرگس شہلاس سے, کوئی قطرہ جو ہے شہد کا وہ لالے میں سے آ رہا ہے, ٹیولپ کے اندر سے آ رہا ہے, پھول ایک طرح کے پھول میں سے آ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ نرگس میں سے آ رہا ہے. شہد کا کوئی قطرہ ہر ڈفرینٹ پھولوں کے اندر سے نکل کے آ رہی ہے نا, تو کوئی ایک پھول میں سے آ رہا ہے, کوئی نرگس سے آ رہا ہے, کوئی اس سے آ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ نیلوفر سے آ رہا ہے, کوئی نرگس سے آ رہا ہے, یعنی مختلف پھولوں کی جو اقسام ہے اس میں سے شہد نکل کے آ رہا ہے, شہد کی مکھیاں لا رہی ہیں. ای نمی گوید کے من از ابرہم اور نمی گوید من از نیلوفرم, لیکن آج تک کبھی کسی شہد کے قطرے نے یہ کہا ہے کہ میں نیلوفر میں سے نکلا ہوا شہد ہوں, یا میں نرگس میں سے نکلا ہوا شہد ہوں, یا کسی شہد کی مکھی نے اس بات پر اترا کر کہا ہو کہ وہ فلاں سے جو میں نکال کے لائی تھی وہ شہد وہ دوسری والی سے بہتر ہے. شہد تو جب سارا شہد کے چھتے میں اکٹھا ہوا تو پھول ختم ہوئے, پھول سارے ختم ہوئے, اب صرف شہد باقی رہ گیا. اب یہ بات پیچھے رہ گئی کہ آپ کس کے بیٹے تھے, یا کون سے آپ جغرافیے میں پیدا ہوئے تھے, یا کس علاقے سے آئے تھے. جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بس ایک ہی رشتہ رہ گیا, باقی تمام صرف آپ کی شناخت کے لیے کہ چلو پہچاننے کے لیے یہ شخص جو ہے وہ فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو اس کے رنگ سے پہچان لیا جائے. اس سے زیادہ اس رشتے کا آپ کی زندگی میں جو ہے وہ کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہونا چاہیے, اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. یہ اس شہد کے جو ہے وہ چھتے کے اندر یہ والی مثال ہمارے سامنے آ گئی.
ملت ما شان ابراہیمی است شہد ما ایمان ابراہیمی است. ہمارا یہ جو ایمان ہے، ہمارا یہ جو شہد کا چھتا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے. کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی امت ہیں. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے انسسٹرز کے اندر حضرت ابراہیم، سنت ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے، یہ مذہب ابراہیمی ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں، یہ ان جیسی عظیم ہستی کے ہاتھ سے بنایا ہوا شہد کا چھتا ہے. اور یہ جو ہمارا جو اس کے اندر جو شہد ہے، جو ہمارا ایمان ہے، وہ دراصل اس کا شہد ہے. شہد کا چھتا وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، شہد وہ جو ہمارا ایمان ہے. یعنی شہد ہوتی ہے نا اصل حاصل، آپ نے جب اس کو نچوڑتے ہیں، نکالتے ہیں، جس چیز کو یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، دوائیوں میں کرنا ہے، ناشتے میں کرنا ہے، سنت کے مطابق کرنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے، تو وہ شہد ہے. تو ہمارے ایمان، ہماری زندگی کا شہد کیا ہے؟ وہ ہمارا ایمان ہے. ہم سے جس چیز کا سوال ہونا ہے وہ ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے، قلب سلیم کا سوال ہونا ہے کہ تم کیا آیا میرے پاس اپنا ساؤنڈ ہارٹ، صحیح طریقے سے اپنا دل تم میرے پاس لے کر آئے. اور وہ صحیح دل کون سا ہوگا؟ جس میں ایمان ہوگا. ایمان کیا ہے؟ سورہ اخلاص، توحید. گر نسب را جزو ملت کر دے، رخنا درکار اخوت کر دے. تم اگر اس ایمان کے بزنس کے اندر اپنا نسب اٹھا کر لے آؤ گے، ایمان کے شہد کے اندر یا اسلام کے شہد کے اندر، تم آ کر یہ بات کرو گے میں فلاں کا بیٹا ہوں یا میری فلاں سے رشتہ داری ہے، رخنا درکار اخوت کر دے. تم اس ملت کی اخوت میں، آپس کے بھائی چارے میں انہوں نے جو مل کے بیٹھنا تھا، اس کے اندر تم رخنا ڈالو گے، فساد ڈال دو گے، اس میں خرابی آ جائے گی. اگر تم اس چیز پر ہی اتراتے رہو گے کہ میں فلاں علاقے سے ہوں یا میری فلاں زبان ہے یا میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو اس کے اندر سے نکلنا پڑے گا. در زمین ماں نگیرد ریشات ہست نا مسلم ہنوز اندیشات. کہ تمہارے جو فکر ہے، تمہارا جو اندیشہ ہے، تمہاری جو سوچیں ہیں، وہ ابھی تک نامسلمانی ہے، نان مسلم تھاٹس ہیں. تمہارے اندر ابھی تک وہ شہد، ایمان کا جو شہد ہے، وہ مکمل اترا نہیں ہے. کیونکہ اگر اتر گیا ہوتا تو تم یہ نسب حسب کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے اندر نہ ڈالتے. اگلی مثال آ گئی، ابن مسعود آ چراغ افروز عشق جسم و جان او سراپا سوز عشق. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آ گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہیں؟ وہ چراغ افروز عشق ہیں. یعنی عشق کا چراغ جلانے والے ہیں. یعنی عشق کا چراغ جلانے والے سے کیا مراد ہے؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین صحابہ میں سے ایک ہیں. ان کے ساتھ محبت کرنے والے سب سے زیادہ، ان کا ساتھ دینے والوں میں سب سے آگے، سب سے کیا کہتے ہیں، معتبر صحابہ میں. اور اپنی جو ہے وہ علم کے وجہ سے مشہور ہوئے. علم ان کا اتنا زیادہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو کے بارے میں جو ان کی کہی ہوئی باتیں تھیں وہ آگے پہنچانا، اور قرآن مجید کا علم جو ہے وہ آگے پہنچانا، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا خاصہ تھا. جسم و جان سراپا سوز عشق، کہ وہ ان کا پورا جسم و جان جو ہے وہ عشق تھی. سوخت از مرگے برادر سینہ آش آپ کردید از گداز آئینہ آش. ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، بھائی کی ڈیتھ پر وہ شدید رنجیدہ ہو گئے، اور رنجیدہ ہو کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ جل رہا ہے، میرا سینہ جو ہے وہ جل رہا ہے، اس میں کیا کروں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ روتے تھے اپنے بھائی کے جانے پہ. گریہ ہائے خیش را پایا نہ دید در غمش چوں ماں درا شیون کشید. کہ وہ ان کا رونا دھونا ختم ہی نہیں ہوتا تھا. اتنا زیادہ محبت تھی اپنے بھائی کے ساتھ کہ وہ جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے ان کی جو ہے وہ جس طرح مائیں اپنے بیٹے کے جانے پہ، اگر کوئی بیٹا جو ہے وہ پہلے چلا جائے ماں سے، اور ماں جس طرح سے آہوزاری کرتی ہے، اس طرح سے وہ بھائی بیٹھا اپنے بھائی کے لیے رو رہا تھا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، اب آگے آپ کو مطلب سمجھ آئے گی کہ شاید ان کا بھائی تھا فزیکلی اٹیچڈ، یعنی ایک ہی ماں کے جو ہے وہ کوکھ سے جنم لیا ہے، ایک ہی زندگی گزاری ہے، ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ مجھ سے دور چلا گیا اور اب میرا بھائی اس دنیا میں کم ہو گیا. اب آگے ریزن سنیں کہ وہ رو کیوں رہے ہیں. اب وہ کیا کہتے روتے جاتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ اے دریغا آ سبق خوان نیاز
یار من اندر دبستان نیاز، وہ جو عقیدت کا سبق لینے میں میرا دوست تھا، اور کیا کہتے ہیں خود اس وہ جو ہے وہ نیاز کا یعنی عقیدت رکھنے کا خود بھی اس کو جو ہے وہ سب سے زیادہ شوق اور سلیقہ تھا۔ اب یہ بات، یہ رشتہ جو ہے وہ دیکھو کیا بیان کر رہا ہے ایک بھائی اپنے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں۔ یہ نہیں کہہ رہا میرا بھائی تھا، میں بچپن میں اس کے ساتھ بہت کھیلا، بڑا مزہ آیا، یہ وہ کہہ رہے نہیں، وہ میرا ساتھی تھا نیاز کی محفل میں، یعنی کسی کی عزت اور کسی کی عقیدت کی محفل میں۔ کس کی عقیدت کی آپ سب گیس کر ہی سکتے ہیں، اور ابھی آگے بات آ رہی ہے۔ آہ سروے صحیح بالائے من، در رہے عشق نبی ہم پائے من، کہ اس کا جس کا سرف جتنا قد تھا عشق کی محفل میں۔ سرف جو ہے وہ سب سے طویل قامت کا درخت ہوتا ہے، یعنی کھجور کی طرح سیدھا لمبا، تو سرف کی طرح کا اس کا قد تھا عشق کی محفل میں۔ کون سی؟ اور وہ میرا ساتھی تھا عشق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے کے اندر میرا دوست تھا، ان کے عشق میں میرا ساتھی تھا۔ یہ ہے وہ رشتہ جس کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں۔ اب آگے کیا کہتے ہیں؟ حیف او محروم دربار نبی، چشم من روشن ز دیدار نبی۔ افسوس اب اس کی آنکھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، لیکن میری آنکھیں ہیں جو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہوں گا۔ تو اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے ابھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہے، ان کی محفل نصیب ہے، لیکن میرے بھائی بیچارے کو نہیں ہے، وہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس بات پہ رو رہے ہیں۔ نیست از روم و عرب پیوند ماں، نیست پابند نسب پیوند ماں، اپنا باہم رشتہ، اپنے ایک دوسرے سے ہونے کا رشتہ روم و عرب سے نکال دو، کہ میں رومی ہوں یا میں عربی ہوں یا میں افغانی ہوں، ان باتوں سے اپنے آپ کو نکال دو، اور یہ جو اپنے آپ کو نسب کے رشتے کے اندر جوڑا ہوا ہے، پیوند لگایا ہوا ہے، اگر آپ کا جو ہے وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے تو سوئی دھاگے سے پیوند لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیوند وہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ کرس کراس ہو کر اس نے جو ہے وہ ایک جگہ کپڑے کو پکڑا ہوا ہے۔ تو تم اسلام کے کپڑے کے اندر تم نے یہ جو نسب کا پیوند لگایا ہوا ہے، اس کو نکالو، کیونکہ اسلام کے کپڑے خراب کر رہے ہو تم اپنے نسب کے ٹانکوں سے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ یہ دوسرے رشتے گنوا کر تم جو ہے وہ اسلام کی اصل اس چیز سے نکل رہے ہو۔ دل بمحبوب حجازی بستائین، زین جہت بایت دیگر پیوستائین، اپنے آپ کو یہ جغرافی سے نکال لو، اپنے آپ کو خون کے رشتے سے نکال لو، اپنا رشتہ مایک تھولائش بساست، چشم مارا خیف سیبا یش بساست، اپنے آپ کو صرف اور صرف ایک وہ جو حجازی محبوب ہے، حجاز سے مراد سعودی عرب کی سرزمین ہے، اس کو حجاز کہا جاتا تھا، حجاز کا جو محبوب ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، انہی ایک سے اپنا رشتہ قائم رکھو، اس کے علاوہ کسی اور رشتے کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہی کی شراب سے اپنے آپ کو سیر کرو، انہی کی بات سے اپنے آپ کو زندہ رکھو۔ مستی او تھا بخون مادوید، کھونا را آتش زدہ نو آفرید، اپنے آپ کو یہ جو پرانے رشتے ہیں ان سے سب رشتوں کو جلا پھینکو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ جو ہے وہ عشق ایسا رکھو جو یہ خون کی طرح جو ہے وہ ملت کی رگوں کے اندر دوڑتا رہے۔ عشق ورزی از نسب باید گذشت، حمزہ ایران و عرب باید گذشت، اگر تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے، تو ان نسبتوں سے اپنے آپ کو بے تعلق کرو، ان میں سے باہر نکلو، اور ایران و عرب سے بھی رشتہ توڑ لو۔ امت او مثل او نور حق است، ہستی ما از وجود است مشتق است، کہ اپنے یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو جوڑنے کا کہا جا رہا ہے، یہ دراصل اللہ سے رشتے کو جوڑنے کا کہا جا رہا ہے، یہ نور حق ہے۔ یہ جو ہماری امت ہے، اگر یہ اپنے آپ کو صرف اور صرف مسلمان ہونے کے رشتے سے ہم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو جوڑیں تو یہ اللہ کا نور بن جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ اسی ایک رشتے کے اندر جڑو۔ لم یلد ولم یولد کا مطلب کیا بتا رہے ہیں کہ باقی سارے رشتے توڑ کر اسی ایک کے اندر جڑ جاؤ۔ نور حق راکس نجید زاد و بود، خلت حق را چه حاجت تار و پود، ہر کے پادر بند اقلیم و جد است، بے خبر از لم یلد ولم یولد است۔ تم نے اپنے آپ کو
اگر اسی کے اندر جوڑے رکھا تو تم لم یلد ولم یولد کا حق ادا نہیں کر سکتے، تم اس کے اوپر ثابت قدم نہیں رہ سکتے. تم اپنے آپ کو اگر نسبتیں تم نے جو ہے وہ یہ نہیں توڑی تو دراصل تم نے جو ہے وہ باپ دادا کے یہ جو رشتے کے اندر اپنے آپ کو جوڑے رکھا تو تم نے توحید کا، اسلام کا حق ادا نہیں کیا. اور اس کے بعد اب یہاں سے آخری آیت وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کفو کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا، برابری ہوتا ہے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک برابر کھڑے کر کے جو ہے وہ دیکھنا. تو اس کی احدیت کے اندر، اس کے اکیلے پن کے اندر، اس کے یکتا ہونے کے اندر کوئی برابری نہیں ہے. یہ ہم نے اس کا مطلب جو ہے وہ پہلے سارا پڑھا تھا. اب آگے جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، مسلم چشم از جہاں برجستہ چیز فطرت این دل بحق پیوستہ چیز. ایک وہ مسلمان جس نے دنیا کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، جس نے اپنے آپ کو دنیا سے موڑ لیا ہے، جس نے اپنی فطرت جو ہے وہ اٹھا کر صرف وہ بنا لی ہے جو اللہ سے لو لگائے گا، تو پھر اس بندے کا انجام کیا ہوگا، یا اس بندے کو سمجھا کیسے جائے جو کہتا ہے کہ صرف اور صرف میری لو اللہ کے ساتھ ہے. تو یہ بندے کی مثال کیسی ہے، لالا کھو برسرے کوہ غمیم گوشہ دامانے گل بچینے ندیر. یہ وہ لالا ہے، یہ وہ پھول ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اگتا ہے. پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ کی چوٹی وہ جگہ ہے جہاں نارمل کوئی اور پانی نہیں آ سکتا، جہاں صرف ایک ہی سورس ہے پانی کا، نرشمنٹ کا صرف ایک ہی سورس ہے جو اوپر سے آ رہا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر کیا کہتے ہیں، جہاں تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا. جو بھی پھول ایک باغ کے اندر لگتے ہیں وہ چن لیے جاتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی چن کے جو ہے وہ لے جاتا ہے، اٹھا لیتا ہے. لیکن جو پہاڑ کے ٹاپ کے اوپر لگ گیا پھول، وہ سب لوگوں کی پہنچ سے دور ہے، اس کے اوپر نہیں کوئی آئے گا. اور وہی پھول جو ہے وہ تیز ہواؤں کو برداشت کرنے والا بھی ہے، وہ ہر وقت پہ جو ہے وہ کنسسٹنٹ اور اسٹرانگ رہنے والا بھی ہے. کدھر ہے جی، آتش اوشولا گیرت بے بار از نفس ہائے تخمین سحر. اس گل لالا کی آگ صبح کے ابتدائی سانسوں سے بھڑکتی ہے. صبح کا سانس جو ہے وہ اس لالے کو چلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب آخری ہمارے 2-4 ٹاپکس ہیں کہ آسمان اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور صبح جو ہے اس میں اس کی سب سے زیادہ نرشمنٹ ہے. یہ وہ یہاں پہ اصولی بات ہے جس کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں چھپی ہوئی. وہ بات کیا ہے کہ اگر آپ نے اپنا ایمان بڑھانا ہے، اگر اپنے آپ کو آپ نے سب سے زیادہ نرشمنٹ دینی ہے، اور دنیا کے یہ جو عذاب ہیں اور آسائشیں ہیں یا مشکلات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو صبح کا وقت ہے جس کے اندر آپ اپنی بچت کر سکتے ہیں. صبح سویرے کا وقت، سن رائز سے پہلے کا وقت، جسے صبح صادق کہا جاتا ہے. لیٹ سے اگر سحری کے وقت سے وہ شروع ہو جاتا ہے اور رات کے آخری پہر سے لیٹ سے 3 o'clock سے وہ شروع ہو جاتا ہے اور 4-5 بجے تک چلتا ہے، یہ وہ وقت ہے جس میں تمہاری جو ہے وہ بچت ہوگی. یہ وہ وقت ہے جس کے اندر اللہ سب سے نچلے آسمان پر موجود ہوگا اور کہے گا کہ کیا وہ چیز ہے کہ تم مانگتے ہو، کیونکہ میں تو دینے کے لیے آیا ہوں. تو اللہ آپ سے یہ کہیں گے، اور ہم اگر نہیں مانگیں گے تو پھر نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پھر نارمل زندگی ہے وہ چلتی جائے گی. لیکن کسی کو اگر کچھ پانا ہے تو یہ وہ والے صبح کے وہ 2 گھنٹے ہیں جس میں اللہ کے ساتھ خود اپنی زبان میں اپنی دعا کر کے، اپنی مشکل پیش کر کے ہم لے سکتے ہیں. سحری سے پہلے جب بھی اٹھتے ہیں اپنی زبان میں دل میں کرنا ہے، ہاتھ اٹھا کر کرنا ہے. آپ نے جو ہے وہ جائے نماز پر بیٹھ کر کرنا ہے. جہاں مرضی آپ اللہ سے مانگو کہ اللہ میاں مجھے یہ مشکلات ہیں، الف بے جیم دال رے سین، یہ چیزیں ہیں، مجھے ان کا پلیز مسئلہ حل کر کے دیں. محنت میں کروں گا لیکن حل آپ نے کرنا ہے. تو یہ اللہ سے وعدہ کر لیں ہم. یہ اگر اللہ سے وعدہ اس وقت کے دوران ہم کریں تو آٹومیٹکلی چیزیں جو ہیں وہ اللہ اپنے ہاتھ میں لے کر خود بخود ہمیں اس کی جو ہے وہ آسانیاں دینا شروع کر دیتا ہے. وہ
اردو کے جو 2 شعر ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. جب آپ عشق، اللہ کا عشق آپ کو اپنے آپ کو پڑھنا سکھاتا ہے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ جو آپ غلام زندگی گزار رہے تھے، اصل میں بادشاہوں کی طرح زندگی گزارنے کس طرح. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. کہ جتنے بھی بڑے فلسفی گزرے ہیں، یہ میں نے جن کے نام لیے، یا لیگل سکالرز گزرے ہیں، یا صوفی بزرگ گزرے ہیں، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا جب تک اس نے صبح کے وقت میں اٹھ کے خدا کو یاد نہیں کیا. صبح کے وقت میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر اس نے اللہ کے سامنے معافی نہیں مانگی، اللہ سے جو ہے وہ اپنی ضروریات کا ذکر نہیں کیا. تو یہ سب سے زیادہ ضروری چیزوں میں سے ایک ہے. بوسدش اول شعاع آفتاب، شبنم از چشمش بشوید گرد خواب. سورج کی پہلی شعاع اس کو جگاتی ہے اور اس کو بوسہ دیتی ہے. The first ray of sunlight kisses that flower at the top of the mountain. وہ خوبصورت جو پھول ہے اس کو سورج سب سے پہلے سلام کرتا ہے. شبنم از چشمش بشوید گرد خواب. شبنم جو ہے وہ اس کی آنکھوں کے اندر سے جو رات کی نیند ہے وہ بھگا دیتی ہے، اس کو جو ہے وہ صاف کر دیتی ہے، دھو دیتی ہے، اور اب وہ خوبصورتی کے ساتھ اگلے جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے، اگلا پورا دن گزارنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے. رشتہ بالم یکن باید قوی تھا دور اقوام بے ہمتا شوئی. تم لم کیا کہتے ہیں، ولم یقل لہو کفوا احد کر جو رشتہ ہے، اس رشتے سے اپنے آپ کو مضبوط کر لو. تا دور اقوام بے ہمتا شوئی، تاکہ دنیا کی اقوام کے اندر تمہیں پہچانا جا سکے کہ یہ قوم سب سے الگ ہے، یہ کوئی سب سے آگے کی قوم ہے، یہ کوئی سب سے آگے کے لوگ ہیں. بیکاز آپ لوگ دیکھیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد اگلی 2 صدیوں کے اندر ہی اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتا ہے، اور سارے کے سارے مسلمان ہی جو جن کو پہلے اسلام کا کچھ پتہ نہیں تھا وہ مسلمان ہوئے، اور اب وہ پوری دنیا کے اندر پھیل کے ایک گولڈن ایج کریٹ کرتے ہیں. وہ بادشاہ بنتے ہیں، رولرز بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، وہ سائنٹسٹ بنتے ہیں، میڈیکل ایکسپرٹس بنتے ہیں، اور دنیا میں جو ہے وہ بہترین قسم کی جو ہے وہ چیزیں ایجاد کرتے ہیں جو آج تک آنے والی چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ ان کے اندر سے نکلتی ہے. یہ جو آپ لوگ اپنے پیچھے اور سامنے یہ لکڑی کے ڈیزائنز دیکھ رہے ہیں، جو دیکھنے میں ویسے ہی جو ہے وہ کوئی ڈیزائن لگتے ہیں، یہ دراصل اس اسلامک آرٹ کی اور کیلیگرافی کی اور آرکیٹیکچر کا کہ یہ طریقہ کار اور نمونے ہیں جو کہ آج سے 1200 سال پہلے جو ہے وہ مسلمان آرکیٹیکٹس نے بنانے شروع کر دیے. آپ مسجد وزیر خان جو لاہور میں ہے وہاں چلے جائیے، آپ جو ہیں وہ پرانے مغل آرکیٹیکچر کو دیکھ لیجئے، آپ جو ہیں وہ اسپین کی مسجد الحمرا کو جو ہے وہ سرچ کر لیجئے، ان کے سٹارز اور ان کی لائننگ اور ان کی الائنمنٹ، یہ مسلمانوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ اس طرح کی خوبصورت چیزیں جو ہے وہ بنانا شروع کی جو اس سے پہلے دنیا نے دیکھی نہیں تھی. تو یہ اب وہ جو لوگ گزرے ان کے کیا مطلب 4 آنکھیں تھیں ان کی، یا ان کو دن میں اللہ میاں نے کو 30 گھنٹے دیے تھے، یا اللہ میاں نے کہا تھا تم لوگ جو ہیں وہ ان میں سے کسی کی شادیاں نہیں تھی، گھر نہیں تھے، زندگی کے مسائل نہیں تھے. کوئی ایسی بات نہیں تھی. انہوں نے نارمل زندگیاں بھی گزاری، لوگوں کے درمیان رہے بھی، ساری کی ساری اپنی جو ذمہ داریاں تھیں وہ پوری بھی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا کام تھا اس میں ایسی خوبصورت پروڈکٹ پیدا کی کہ وہ آج کے دن تک، آج یعنی 1000 سال، 1200 سال، 800 سال، 900 سال پرانی چیزیں جو ہیں وہ خوبصورتی کے ساتھ ہمیں نظر آ رہی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت پہ جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ فضل مانگنا ہے کہ یا اللہ مجھ سے ایسا کام کروا جو کہ آپ کو بھی پسند آئے، جو کہ لوگوں کے لیے بھی خیر کا باعث بنے. وہ کب ہو سکتا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو مانو کہ میرے برابر کوئی نہیں ہوگا، میں نے ایسا کام کرنا ہے، ایسا کام چھوڑ کر جانا ہے کہ پھر اس کی کوئی برابر کر نہیں سکے گا. جب اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو تو پھر اپنے بارے میں بھی یہ بلیو کرو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کے حکم سے میرے کیے ہوئے کام کو کوئی جھٹلا نہیں سکے. اس بات کا عہد کر لو، آج کر لو، کل کر لو.
اور یہ اللہ کا سیدھا سیدھا وعدہ ہے. تم اخلاص پر چلو گے تو اللہ اخلاص سے پر زیادہ تیزی سے آپ کی طرف چل کے آپ کی طرف آئیں گے. وہ زیادہ تیزی سے آپ کو جو ہے وہ اپنے رستے پر آگے لے کے جائیں گے. آنکھ ذاتش واحد است و لا شریک بندہ اش ہم در نسازت با شریک. یہ رشتہ مستحکم ہو جائے تو تم دنیا میں جو ہے وہ مثال بن جاؤ, اور ایک وہ ذات جو واحد ہے, جو لا شریک ہے, جس کے ساتھ کسی کو جوڑا نہیں جا سکتا, تو اس کا بندہ بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک گوارا نہیں کر سکتا. جب اللہ کو ایک مان لیا تو پھر میں کیسے مان لوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں یا میں نے جو کریئر چنا ہے اس میں مجھ سے بہتر کوئی ہوگا. مجھے بھی پھر اپنے کریئر میں یا اپنے کام میں, اپنی زندگی میں سب سے بہتر بننا ہے, کیونکہ میں سب سے بہتر خدا کا بندہ ہوں, اس خدا کا بندہ ہوں جس کے برابر کوئی نہیں. تو پھر میرے کام کی بھی برابری نہیں ہو سکنی چاہیے. مومن بالائے ہر بالا ترے غیرت او بر نتابت ہم سرے. کہ مومن جو ہے وہ ہر اونچی چیز سے زیادہ اونچا ہے, ہر بالا سے زیادہ بالا ہے, ہر خوبصورتی سے زیادہ خوبصورت ہے, ہر غیرت مند سے زیادہ غیرت مند ہے. اور اس کی جو غیرت ہے وہ اس کو کسی چیز کا جو ہے وہ نہ غم کرنے دیتی ہے, نہ اس کے اوپر کسی چیز کی اس کو خوف آنے دیتی ہے. خرق لا تحزنوا اندر برش انتم الاعلون تاج برسراش. اللہ کے ولیوں کے بارے میں جو قرآن مجید کی آیات کا ایک حصہ, یعنی جو بار بار ہر جگہ آیا ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ وہ خوف کھاتے ہیں نہ ان کو غم ان کے پاس آتا ہے. تو خوف اور غم سے اپنے آپ کو نکالو. خوف اور غم ہی دو چیزیں ہیں نا, ایک سکے کے دو رخ. یا مجھے خوف ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا, میں کام نہیں کر پاؤں گا, مجھ سے اچھی چیزیں نہیں جو ہے وہ ڈیولپ ہو پائیں گی, یا پتہ نہیں لوگ اس بارے میں کیا کہیں گے اگر میں نے اللہ کے رستے پر چلنا شروع کر دیا, پتہ نہیں میرے دوست مجھ سے پھر بات کریں گے یا نہیں اگر میں نے ان کو کہا کہ نماز پڑھنے آؤ, پتہ نہیں کوئی میری بات مانے گا یا نہیں مانے گا. میں کہوں گا جب کہ ابھی پڑھائی کا وقت ہے, ہم نے پڑھنا تھا, یہ سر پہ امتحان ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ایک یہ خوف ہے, اور دوسرا غم ہے کہ غم کے مارے اگر کوئی چیز جو ہے وہ ایک کسی کے ساتھ بری گزر گئی, ڈیتھ کسی کی ہوئی اور اس کا غم آ گیا, فیل ہوئے تو اس کے بعد غم چھا گیا کہ میں تو فیل ہو گیا تھا, یا غلطی ہوئی اس غلطی پر پشیمانی تھی, لیکن پشیمانی سے مراد یعنی اس پر ڈس اپوائنٹمنٹ تھی, وہ اتنی بڑھ گئی کہ میں غمزدہ ہو گیا کہ میں نے کیا کر دیا, اب میں اس میں سے کیسے نکلوں گا. اور یہ سوچ کے آپ نے زندگی کے سارے کام کرنا چھوڑ دیے, وہ جتنے اچھے کام تھے آپ نے کرنا چھوڑ دیے, صرف اس وجہ سے کہ غم جو ہے وہ دل کے اندر آ گیا ہے کہ اب مجھے زندگی گزارنے کا کیا فائدہ, اب مجھے کوئی اچھا کام کرنے کا کیا فائدہ, کہ میں جو ہے وہ کسی چیز میں بہتری کیسے لا سکتا ہوں, کیونکہ میرے ساتھ تو دیکھو پہلے ہی کتنا برا ہو چکا, جو بھی اس کی پیچھے جو بھی آپ کے غم کی ریزن ہے. تو اللہ کے ولی وہ ہیں, اللہ کے دوست وہ ہیں جو اپنے آپ کو خوف سے بھی نکالتے ہیں اور غم سے بھی نکالتے ہیں, اللہ کے حکم سے نکالتے ہیں, اللہ کی مدد سے نکالتے ہیں, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن نہ وہ خوف کے مارے کوئی ڈیسیژن نہیں لیتے کہ مطلب خوف کی بیسس پہ ڈیسیژن نہیں کرتے, نہ ہی وہ غم کی وجہ سے ان ڈیسیژن کے اندر نہیں چلے جاتے. ان دونوں چیزوں سے مومن اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے, بیلنس رکھتا ہے, اور ہر چیز کو جو ہے وہ ہر چیز کا ایکول موٹیویٹنگ فیکٹر بنا کے چلتا ہے. اچھا جی امتحان آ رہے ہیں تو اچانک سے ہم نے یہ سوچ لیا کہ اب تو بالکل سر پر آ گئے, 20 دن رہ گئے تو 20 دن میں کیا پڑھائی ہو سکے گی, کوئی پڑھائی نہیں ہو سکے گی. اگر پڑھائی کی مطلب میں تو فیل ہو جاؤں گا, اور فیل ہونے تو بس پھر ٹھیک ہے, پھر مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب میں اپنے آپ کو فیل تصور کرتا ہوں, اور اب بس فیل ہونے کا غم, جو میں ابھی ہوا بھی نہیں ہوں اس کا بس اب مجھے غم ہے, اب مجھے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو آپ نے ایک غلط چیز کے اوپر غلط تھاٹ بنائی, غلط تھاٹ سے غلط نتیجہ اخذ کیا, اور اس نے پورا آگے کا راستہ جو ہے وہ آپ کا بگاڑ کے رکھ دیا. مومن کیا کرے گا؟ مومن کو ارجنسی لاحق ہو جائے گی, ارجنسی. اللہ میاں کے کام کے اندر اللہ کو منانے میں اور اللہ کے رستے پر چلنے میں ارجنسی ہے جو آپ کو لے کے چل سکتے. بھائی نماز کا وقت نکل گیا, تبھی نماز پڑھی جاتی ہے نا.
عصر اگر مغرب کے اندر داخل ہو گئے تو عصر کا وقت تو نکل گیا، مغرب عشاء میں داخل ہوئی تو وقت ختم ہو گیا، سن رائز ہوا اور فجر نہیں پڑھ سکتے، تو ارجنسی ہے کہ اس وقت کے اندر ہی کرنا ہے. تو یہی ارجنسی جو ہے وہ باقی کاموں کے اندر ہے کہ آپ کو اگر یہ 20 دن رہ گئے تو یہ خوف کی بجائے یہ ویک اپ الارم ہوتا ہے مومن کے لیے. 20 دن رہ گئے، اچھا ٹھیک ہے جی، فوری طور پہ فیصلہ کیا جائے اب کیا کرنا ہے، سارے کے سارے چیپٹرز ڈیوائڈ کریں، ٹائم ڈیوائڈ کریں، میرے پاس دن میں اتنے گھنٹے ہیں، اور پھر ریسورسفل بنا جائے. جو ہم نے پہلے دن بات کی تھی اس پر کہ اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، وہ ریسورسز میں اپنے آپ کو گم نہیں کر لیتا کہ میرے پاس تو جو ہے وہ وقت ہی نہیں رہ گیا تو میں کیسے کروں، یا میرے پاس ٹیچر نہیں آیا تو میں نہیں، یا میں فلاں چیز سمجھ نہیں سکا. وہ اپنے آپ کو ریسورسفل بناتا ہے، اپنا ٹائم ڈیوائڈ کر کے، اپنے جو ہے وہ چیپٹرز ڈیوائڈ کر کے، اپنے اسٹڈی گروپس بنا کے، اپنی فکر مومن کو خود ہوتی ہے. کوئی اور نہیں ہے جو مومن کی فکر کرے گا، کوئی اور نہیں ہے جو مومن کی جواب دہی کرے گا. تو مومن نے ارجنسی کے ساتھ، نہ خوف میں مبتلا ہو کر نہ غم میں مبتلا ہو کر، اپنے آپ کو بیلنسڈ جو ہے وہ ایک نظریے پہ اور بیلنسڈ رستے پہ رکھ کے اپنا مسئلہ خود حل کرنا ہے. اب یہ جو مومن ہے، یہ جو بیلنسڈ مومن ہوتا ہے، ہمارے آخری جو ہے وہ 2 بند ہیں، یہ کیسا بندہ بن جاتا ہے جب آپ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی تفسیر بنتے ہیں تو آپ کیسے آدمی بن جاتے ہیں. جب آپ سورہ اخلاص اپنے اندر ڈھال لیتے ہیں تو کیا وہ کوالٹیز ہیں جو آپ کے اندر آتی ہیں، تو وہ سنیے. می کشد بارے 2 عالم دوش او بہرو بر پروردہ آغوش او. دونوں عالم کا بوجھ ایک اکیلا مومن اپنے کندھوں پہ اٹھا سکتا ہے. دنیا کا مشکل سے مشکل ترین کام اس کے کندھوں پہ رکھو تو مومن وہ کام کر سکتا ہے. بحر و بر، پانی بھی اور زمین بھی، دونوں چیزیں پروردہ آغوش ہو اس کے سینے میں یا اس کے پردے میں یا اس کی جھولی میں آ کے گرتی ہیں اور وہ اس کو اپنے پاس اپنا غلام بنا کے رکھ لیتے ہیں. جو ہم نے وہ مرتد کی گردن اڑانے والی اس کو مارنے کا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ پڑھا، اس کو یہاں پر اب لے کر آئے کہ وہ جو مسلمان ہو جو سورہ اخلاص میں اپنے آپ کو ڈال لے، وہ ریسورسز سے نکل کے وہ اتنی طاقت کے اندر آ جاتا ہے کہ بحر و بر بھی ہو تو اس کے غلام ہے. وہ اللہ کی نصرت سے جو ہے وہ پورا کا پورا ریور نائل جو ہے وہ کھل جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، جس طرح کھلا، فرعون کو ڈبا دیتا ہے. اور یہ پاسبل ہے. مومن کے اپنے اندر اگر طاقت ہو تو یہ پاسبل ہے. مومن کے اپنے اندر اگر طاقت ہو تو وہ چاہے مارکس لینا جیسی جو ہے وہ زندگی کی پہلی سٹیج ہو، چاہے وہ اللہ کے کسی بہتر ترین کام کے اندر، کوئی سائنٹیفک ریسرچ کے اندر آپ نے جو ہے وہ کوئی کام کرنا ہو، جو چیز نہ مل رہی ہو اس کو ڈھونڈنے کا کام ہو، وہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کی طاقت اب آپ کے اندر بھی آ گئی ہے. برغوت ند بدام افغندہ گوش، برق اگر ریزت ہمیں گیرت بدوش. بجلی کی کڑک وہ بھی جو ہے وہ اس بجلی کی کڑک کے اوپر جو ہے وہ اس کے کان لگے رہتے ہیں مومن کے. کہنے کا مطلب یہ کہ چھوٹی سی بھی جو حرکت ہوتی ہے اس کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، اپنے ارد گرد ہونے والے سارے حالات کو جانتا ہوتا ہے. اور اگر وہ برق گرتی ہے، برق اگر ریزت ہمیں گیرت بدوش، وہ اس برق کو اپنے اوپر لے لیتا ہے، وہ کڑکتی بجلی کو اپنے اوپر سہتا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ کوئی اگر مشکل آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ میں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے اور یہ مجھ سے حل ہوگا، میں اس کو حل کروں گا. یہ ایٹیٹیوڈ ہے مومن کا. یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے وہ خود بخود جو ہے وہ مسئلہ اپنے آپ کو حل ہونے کے لیے پیش کر دے گا جب کانفیڈنس آپ کے اندر ہوگا. جب آپ نے پرابلم کو سنایا، وہ کس کا کال ہے بزرگ کا کہ اللہ کو یہ نہ بتاؤ کہ مصیبت کتنی بڑی ہے، مصیبت کو یہ بتاؤ کہ اللہ کتنا بڑا ہے. مصیبت خود بخود چھوٹی ہو جائے گی.
جس مرضی حالات سے گزر رہے ہو مصیبت خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب آگے سنیں یہ مرد کیسا ہوتا ہے جب یہ مومن سورہ اخلاص والا بنتا ہے. پیش باطل تیغ و پیش حق سپر، امر نہیں ہو یار خیر و شر. باطل کے سامنے یہ تیغ بن جاتا ہے، تلوار بن جاتا ہے، حق کی سپاہ بن جاتا ہے، حق کا آرمر بن جاتا ہے. حق کے اوپر یہ کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی وہ نہیں آنے دیتا، کیا کہتے ہیں، حق کے اوپر کسی قسم کی چوٹ نہیں آنے دیتا. امر نہیں ہو یار خیر و شر، یہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خیر اور شر بن جاتا ہے. یعنی مومن جو کرتا ہے وہ خیر ہوتا ہے، جو نہیں کرتا وہ شر ہوتا ہے. یعنی اس کے کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکمت رکھ دی کہ تم جو کرو گے اسی چیز کو میں حلال کہوں گا اور جو نہیں کرو گے اس کو حرام کہوں گا. یہ وہ طاقت ہوتی ہے. قرآن مجید کا جو حکم ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جس کو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ آگے جو ہے وہ بڑھ کر آگے جا کر پڑھیں گے بھی، کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ جو ہے وہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے. یہ مومن کی ذمہ داری جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سورہ اخلاص اپنے اندر اتار لی تو جو آپ نے کیا وہ حلال ہے، وہ درست ہے، جس سے روکا وہی جو ہے وہ غلط ہے. آپ میں سے اکثر نے یہاں پر سر سہیب سے شاہ اسماعیل شہید کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب جنگ ہونے والی تھی گوروں کے ساتھ تو انہوں نے فرمایا کہ اب مجھے اپنی تلوار پہ یا اپنی جو ہے وہ اپنے وار پہ مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ میرے سامنے سے اگر ایک چڑیا بھی اڑتی ہوئی آئے تو وہ زندہ نہیں جا سکتی، وہ چڑیا بھی مر جائے گی، اتنا میرے پاس اب میری تلوار کے اندر طاقت ہے. تو کسی میرے جیسے ان پڑھ بندے نے جا کے کہا کہ اگر اللہ میاں نے اس چڑیا کی نہیں لکھی ہوئی موت، اگر اللہ میاں نے لکھی ہوئی نہیں ہے اس کی موت، تو پھر آپ اس کو کیسے مار سکتے ہیں؟ لاجک دی نا میں نے ان کے سامنے، جس پر آگے سے شاہ اسماعیل شہید نے جواب دیا کہ اگر اللہ نے اس پرندے کی موت نہیں لکھی ہوئی تو اس کو وہ میرے پیچھے سے بھیجے گا، میرے آگے سے نہیں بھیجے گا. کیونکہ اگر آگے سے بھیج دیا تو اللہ میاں کو بھی پتا ہے کہ میں نے اس کو مار دینا ہے. یہ ہے وہ طاقت جو مرد مومن کے اندر آ جاتی کہ جب میں اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہا اور حق کا پرچار کر رہا ہوں تو پھر اللہ بھی میری بات جو ہے وہ مانے گا، اور اللہ بھی جو ہے وہ یہ سارے کے سارے حالات میرے مطابق سازگار کرے گا، اور جو مشکل سامنے آئے گی اس کو خود چھوٹا کرے گا. در گرش شعلہ دارد اخگرش، زندگی گیرد کمال از جوہرش، در فضائے ای جہاں آئے او، نغمہ پیدا نیست جز تکبیر او. کہ مومن کی تکبیر کے بغیر، مومن کی اذان دیے بغیر اس دنیا کے اندر کوئی نغمہ نہیں چلے گا. کوئی نغمہ نہیں چلے گا سے مراد کیا ہے؟ کوئی خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی، کوئی اچھائی نہیں آئے گی، کوئی چیز بہتر نہیں ہوگی جب تک کہ مومن اذان نہیں دے گا. یہ ہے اس مومن کی کوالٹی. اس کے جو انگارے ہیں، اس کے انگارے کی گرہ کے اندر جو ہیں وہ شعلے ہی شعلے ہیں. وہ اتنا طاقتور ہے، وہ اگر آگ لگانا چاہتا ہے وہ آگ لگا سکتا ہے، وہ پانی کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے وہ پانی بنا سکتا ہے. ایک طرف اس کی یہ طاقت ہے. اب آخر میں آ جائیں، عفو و عدل و بذل و احسانش عظیم، ہم بقہر اندر مزاج او کریم. کہ ایک طرف وہ اتنا جو ہے وہ طاقتور ہے، اتنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے دشمنوں پر ٹوٹنے والا ہے، اور دوسری طرف جب وہ دوستوں میں ہے تو وہ عفو و درگزر میں، وہ مہربان ہونے میں، وہ دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرنے میں اس سے آگے کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. وہ سب سے زیادہ مومن وہ ہے جو دوسروں پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ دوسروں کو خیر دینے والا ہے، وہ مومن ہے. ہم بقہر اندر مزاج او کریم، اور اس نے اپنے ایموشنز پہ اتنا قابو پا لیا ہے کہ اگر اس کو غصہ بھی آتا ہے تو اس کے اندر جو اس کی عفو درگزر ہے، اس کے اندر جو اس کا احسان کرنے کا جذبہ ہے وہ اس کے غصے سے زیادہ ہے. تو اس کو غصہ بھی آتا ہے تو اس کا مزاج اس کے غصے کو خود بخود پی جاتا ہے، اور وہ محبت کے ساتھ ہی دوسرے کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ غصہ نہیں کرتا.
ساز اودر بزم ہا خاطر نواز، سوز اودر رسم ہا آہن گداز. یہ جب میدان جنگ ہو تو لوہا ہوتا ہے، لوہا بن کے جو ہے وہ ساروں کے سامنے ایمان کی حرارت سے جو ہے وہ لوہا بنا دیتا ہے. در گرلستہ با انادل ہم سفیر تر بیاباں جرہ باز سید گیر یا سید گیر، کہ جب وہ، لیکن جب دوسری طرف وہ باغ میں ہوتا ہے تو وہ بلبلوں کا دوست ہوتا ہے، وہ گاتا پھرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کا رفیق ہوتا ہے، ایک دوسرے سے اچھی باتیں کرنے والا، اچھا مذاق کرنے والا ہوتا ہے، سب کے دل کو لبھانے والا ہوتا ہے. تائرش منقار بر اختر زنت آنسوئے ایکو نہ چمبر پر زنت، کہ یہ کون سا وہ پرندہ ہے جو اپنے جسم کے ساتھ آسمان تک پہنچ جاتا ہے، جو جس فضا میں اڑتا ہے وہ اس کو سب سے اوپر کے آسمان پر لے جاتا ہے. تو بپروازے پرے نکشو دے کرمک استی زیر خاک آسودے. لیکن تم، کیا تم یہ مومن ہو؟ تم تو وہ چیز ہو، وہ پرندے ہو جس نے ابھی تک اڑا بھی نہیں ہے، جو تم نے تو ابھی پرواز ہی نہیں کی. الٹا یہ کہ پرواز نہیں کی، تم تو الٹا یعنی خاک کے اندر جو ہے وہ مٹی کے اندر دبے ہوئے وہ چھوٹے سے کیڑے بنے ہوئے ہو، جس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ ہے، اس کو آسمان کھلا نہیں دکھائی دیتا، اس کو اللہ کی جو ہے وہ دی ہوئی نعمتیں دکھائی نہیں دیتی، اس کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کا جذبہ اس کے اندر نہیں رہتا، اس کو بس وہی مٹی کا کیڑا بن کے رہنا، اسی جگہ کے اندر اپنے آپ کو رکھنا اور گندا رکھنا، وہی اس کو عزیز ہوتا ہے. یہی ہماری حالت رہ گئی ہے. اور یہ حالت کیوں ہے؟ آخری جو اس کا ہمارا، جس پر ہم آپ سبق ختم کر رہے ہیں، خوار از مہجوری قرآن شدی شکوہ شنج گردش دورہ شدی. تیری جو یہ برائی ہے یا تیری یہ جو کمی ہے، تمہارے اوپر جو زیادتی ہو رہی ہے، یا تمہاری یہ جو ذلت ہے، حالات کی خرابی ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا. تم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور شکوہ شنج گردش دورہ شدی، گردش دورہ کی تم نے جو ہے وہ شکوہ کرنا شروع کر دیا، وقت کا، حالات کا، برائی کا، کہ حالات کتنے برے ہو گئے، تم نے اس کا شکوہ شروع کر دیا. وہ دن تمہاری ذلت کا، تمہاری نیچے جانے کا آغاز تھا. جواب شکوہ کا وہ شعر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ سادہ سی وہ بات ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ مسئلے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ایش و چبنم بر زمین افتندے در بغل داری کتاب زندے. اے شبنم کی طرح زمین پر گرنے والے انسان، اے خوبصورت انسان، اپنی بغل کے اندر یہ زندہ کتاب دیکھ. یہ زندہ کتاب جو تجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اس کو دیکھ. تا کجا در خاک می گیری وطن رخت بردارو سرودو سرگردو فگن. کب تک تو حالات کی ذلت برداشت کرتا رہے گا؟ کب تک تم اپنے جو ہے وہ حالات کا رونا روتے رہو گے؟ اٹھو، رخت بردارو سرگردو فگن، اٹھو اور اچھال کر اپنے آپ کو آسمان پر پہنچا دو. اٹھو، اپنے آپ کو اٹھاؤ اور اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ والوں کو لے کر واپس آسمان کا سفر کرو. وہ سفر جس کے لیے تمہیں بنایا گیا تھا، جس حسب و نسب سے نکل کے تم نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی تھی. تم نے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو روکنا تھا، تم نے جو رشتے توڑ کے صرف اسلام کے رشتے میں اپنے آپ کو جوڑنا تھا، تم نے جو خوبصورت ترین کام کرنے تھے، اٹھو اور اب وہ کام کرو. آگے جو ہے آئی تھنک پیام کا یا ایک اور جو ہے وہ کتاب کا علامہ کا وہ شعر، معمار حرم باز بخامیر جہاں خیز از خواب گرا خواب گرا خواب گرا خیز. حرم کو بنانے والے، حرم تعمیر کیا نا ٹیکنیکلی مسلمانوں نے، حرم کو بنانے والے اٹھو اور اب دنیا کی تعمیر کرو. گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو. یہ ہم سب کے لیے وہ لمحہ جس کے اندر ہم سورہ اخلاص کو سمجھیں بھی، اپنی زندگی میں نافذ بھی کریں
اور اس کو نافذ العمل کرے. یہ ساری کوالٹیز، یہ اخلاق کی کوالٹیز ہماری زندگی میں ہوتی ہوئی نظر آئیں، جس کی وجہ سے سورہ اخلاص کی تفسیر ہماری زندگی بن کے نظر آئے. وہ ہمارا ہونا، ہمارا کیریکٹر، ہماری طاقت، وہ وٹنس ہو اس بات کی، وہ گواہی ہو اس بات کی کہ واقعی یہ بندہ وہ ہے جو قرآن پر چلتا ہے. قرآن گواہی دے آخری دن کے اوپر کہ واقعی یہ میری بات کہنے پر چلا تھا، یہ میری باتیں ہیں جس کے اوپر اس نے عمل کیا تھا. علامہ اقبال کا وہ شعر کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یہ کسی کو نہیں پتا کہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ وہ پڑھنے والا ہے مومن، ایسا لگتا ہے کہ جو قرآن جو پڑھ رہا ہے وہ ہے مومن. حقیقت میں قرآن، اصل میں قرآن خود ہے. وہ مومن جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کے علاوہ مومن کی کوئی نہ شناخت ہے، نہ اس کے بغیر جو ہے وہ اس کی اس دنیا میں کوئی پذیرائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمت، طاقت اور محبت والا انسان بنائے، سورہ اخلاص پر عمل کرنے والا بنائے، اور توحید کا پرستار بنائے اور توحید کا سپاہی بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارے یہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کالج کے سیکیورٹی گارڈ اور ہمارے جو ہیں وہ مستری ذوالفقار صاحب اور ان کے ساتھ جو کام کرتے ہیں ناصر، ان کی والدہ کی آج کل رات کو ڈیتھ ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان کے لیے بھی سب لوگ دعائے مغفرت کر لیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللهم اغفرها وارحمها اللهم اغفرها وارحمها اللهم اغفرها وارحمها رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.